तहज्जुद और फजर के मोजज़ात, 90 दिन का चैलेंज जो ज़िंदगी बदल दे। आगाज़, एक सवाल जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में इतने पुरसुकून कैसे रहते हैं? मुश्किलात सबकी ज़िंदगी में आती हैं, परेशानियाँ सबके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। किसी को रिस्क की फ़िक्र है, किसी को औलाद की, किसी को बीमारी की, किसी को घर के हालात की, किसी को मुस्तक़बिल की। और किसी के दिल में ऐसी तकलीफ होती है जिसका जिक्र वो किसी इंसान से भी नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ है जो इंसान को अंदर से मजबूत कर देती है, वो है अपने रब के साथ ताल्लुक। और इसी ताल्लुक को मजबूत करने का एक खूबसूरत रास्ता है तहज्जुद और फजर। ज़रा तसव्वुर करें, रात का आखिरी पहर है, पूरी दुनिया सो रही है, घरों में खामोशी है, मोबाइल खामोश है, बाजार बंद है, लोग अपनी नींद में हैं। और एक बंदा अपने बिस्तर से उठता है सिर्फ इसलिए कि वो अपने रब के सामने खड़ा होना चाहता है। वो वुज़ू करता है, 2 रकात नमाज पढ़ता है, अपना सर सजदे में रखता है और फिर वो अपने रब से कहता है, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, तू ताकतवर है। मैं मोहताज हूँ, तू बेनियाज है। मैं परेशान हूँ, तू मेरी परेशानी जानता है। मैं अपने मसाइल हल नहीं कर सकता, लेकिन तू हर चीज़ पर कादिर है। यही तहज्जुद है। और जब यही बंदा फजर के वक्त अपने दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम से करता है, तो उसके दिन में एक ऐसी बरकत आती है जिसे अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। लेकिन याद रखें, तहज्जुद कोई जादू नहीं, और ना ही ये कोई ऐसा अमल है जिसके ज़रिए दुनियावी ख्वाहिशात की गारंटी मिल जाए। तहज्जुद अल्लाह के करीब होने का रास्ता है। और जब बंदा अल्लाह के करीब होता है तो उसके अंदर सब्र आता है, यकीन आता है, सुकून आता है, दुआ की मोहब्बत आती है, गुनाहों से बचने की ताकत आती है और ज़िंदगी के मसाइल का सामना करने का हौसला पैदा होता है। आज हम एक ऐसा 90 दिन का चैलेंज शुरू करने की बात करेंगे जो आपकी इबादत, आपकी सोच, आपकी आदत और अल्लाह के साथ आपके ताल्लुक को बदल सकता है। बाब 1, तहज्जुद आखिर है क्या? तहज्जुद रात की नमाज है जो इशा के बाद से फजर से पहले तक अदा की जा सकती है और आमतौर पर रात के आखिरी हिस्से में अदा करना अफजल समझा जाता है। लेकिन तहज्जुद का असल हुस्न सिर्फ नमाज पढ़ने में नहीं, इसका हुस्न ये है कि आप दुनिया की आवाज़ों से निकल कर अपने रब के सामने आते हैं। दिन के वक्त आपके पास बहुत से लोग होते हैं, लेकिन रात के आखिरी हिस्से में आप और आपका रब। आपके आंसू अल्लाह देखता है, आपके दिल की कैफियत अल्लाह जानता है, आपकी वो बात भी अल्लाह जानता है जो आप ज़बान से नहीं कह सकते। इसीलिए रात की इबादत इंसान के दिल को नर्म करती है। बाब 2, रात के आखिरी पहर की खास अहमियत। सही अहादीस में रात के आखिरी तिहाई हिस्से की बड़ी फजीलत बयान हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि रात के आखिरी तिहाई हिस्से में अल्लाह ताला की तरफ से पुकारने वाला मुनादी पुकारता है कि कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं, और कौन है जो बख्शिश तलब करे कि मैं उसे बख्श दूं। सोचिए, दुनिया में अगर किसी बड़े इंसान से मुलाकात का मौका मिल जाए तो लोग वक्त निकालते हैं, लेकिन हमारा रब खुद अपने बंदों को दुआ, सवाल और इस्तिग़फ़ार की तरफ मुतवज्जा करता है। तो फिर हम क्यों ना उठें? बाब 3, सी 90 दिन का चैलेंज क्यों? 90 दिन इसलिए नहीं कि 90 दिन बाद अल्लाह ज़रूर आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर देगा। नहीं, हम ऐसा दावा नहीं कर सकते, बल्कि 90 दिन का मकसद ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक मज़बूत इबादत की आदत पैदा करें। पहले दिन मुश्किल होगी, 5वें दिन भी मुश्किल होगी, 10वें दिन नींद आपको रोकने की कोशिश करेगी, कभी जिस्म थका होगा, कभी मौसम ख़राब होगा, कभी दिल कहेगा आज रहने दो। लेकिन यही तो चैलेंज है। आपको अपने नफ्स से कहना है, मैं अपनी नींद से बड़ा मकसद रखता हूँ। बाब 4, पहले 10 दिन सिर्फ आगाज़ करें। पहले 10 दिन अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ ना डालें। आपका मकसद ये हो कि आप फजर की नमाज बाकायदगी से अदा करें और तहज्जुद के लिए कोशिश करें। अगर आप अभी तहज्जुद के आदी नहीं हैं, तो 2 रकात से आगाज़ करें। अपने आप को ये ना कहें, मैं आज से हर रोज़ 1 घंटा तहज्जुद पढ़ूँगा, बल्कि कहें, मैं आज अल्लाह के लिए 2 रकात पढ़ूँगा। छोटी मगर मुस्तकिल इबादत इंसान को बहुत आगे ले जा सकती है। बाब 5, दिन 11 से 30, नींद पर काबू। अब आपका असल इम्तिहान शुरू होगा। आपको अपनी नींद का निज़ाम बेहतर करना होगा। रात देर तक मोबाइल चलाना, फ़ुज़ूल वीडियोज़ देखना, गैर ज़रूरी गुफ्तगू करना, बेमकसद सोशल मीडिया इस्तेमाल करना, ये सब कम करना होगा। अगर आप तहज्जुद चाहते हैं, तो रात को कुर्बान करना होगा।
اور اگر آپ فجر چاہتے ہیں تو رات کی بے مقصد مصروفیات کو ختم کرنا ہوگا۔ سونے سے پہلے نیت کریں، یا اللہ مجھے تہجد اور فجر کے لیے بیدار فرما۔ الارم لگائیں، موبائل کو اپنے سرہانے کے بالکل پاس رکھنے کے بجائے کچھ فاصلے پر رکھیں تاکہ اٹھ کر بند کرنا پڑے۔ اور سب سے اہم بات، رات کو جلد سونے کی کوشش کریں۔ باب 6، دن 31 سے 60، نماز سے تعلق مضبوط کریں۔ اب آپ کو صرف تہجد اور فجر نہیں بلکہ اپنی پوری نماز کی طرف توجہ دینی ہے۔ 5 نمازیں زندگی کا مرکز بنائیں۔ تہجد نفل ہے لیکن فرض نماز سب سے اہم ہے۔ اگر کوئی شخص تہجد پڑھتا ہے لیکن فجر چھوڑ دیتا ہے تو اسے اپنی ترجیحات درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے 90 دن کے چیلنج کا اصول واضح رکھیں۔ 5 وقت کی نماز سب سے پہلے، پھر تہجد، پھر قرآن، پھر دعا اور ذکر۔ باب 7، دن 61 سے 90، تہجد کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ اب آپ محسوس کریں گے کہ رات کو اٹھنا پہلے کی نسبت آسان ہو رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عبادت عادت بننا شروع ہوتی ہے، لیکن یہاں بھی ایک خطرہ ہے۔ انسان اپنی عبادت پر فخر کرنے لگتا ہے، اس لیے اپنے دل کی حفاظت کریں۔ تہجد پڑھ کر یہ نہ سوچیں میں دوسروں سے بہتر ہوں، بلکہ سوچیں یا اللہ تو نے مجھے اٹھنے کی توفیق دی، یہ تیرا فضل ہے۔ یہ عاجزی عبادت کی روح ہے۔ باب 8، تہجد میں کیا مانگے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ تہجد میں صرف دنیا کی چیزیں نہ مانگے، اللہ سے سب سے پہلے ہدایت مانگے، اپنی ایمان کی حفاظت مانگے، گناہوں سے نجات مانگے، دل کا سکون مانگے، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے گھر کے لیے دعا کریں، حلال رزق مانگے، قرض سے نجات مانگے، بیماری میں شفا مانگے۔ اور اگر کوئی ایسی خواہش ہے جسے آپ کسی انسان سے کہنے میں شرم محسوس کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے کہہ دیں، کیونکہ اللہ آپ کے دل کی بات جانتا ہے۔ باب 9، سجدہ اور آنسو۔ کبھی کبھی انسان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، وہ صرف روتا ہے، اور کبھی یہی آنسو اس کے دل کا سب سے سچا اظہار ہوتے ہیں۔ سجدے میں انسان سب سے زیادہ عاجزی کی حالت میں ہوتا ہے۔ اپنا ماتھا زمین پر رکھ کر بندہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اس لمحے دنیا کی طاقت، دولت، عہدہ، شہرت سب پیچھے رہ جاتے ہیں، اور انسان صرف اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے سجدے کو جلدی جلدی ختم نہ کریں، دل سے دعا کریں، اپنی زبان میں دعا کریں، اپنے رب کے سامنے اپنے دل کی کیفیت رکھیں۔ باب 10، فجر، دن کا پہلا وعدہ۔ اب فجر کی بات کرتے ہیں۔ فجر صرف ایک نماز نہیں، یہ آپ کے دن کا پہلا فیصلہ ہے۔ جب آپ فجر کے لیے اٹھتے ہیں تو گویا آپ اپنے نفس سے کہہ رہے ہوتے ہیں، میری نیند سے زیادہ اہم میرے رب کا حکم ہے۔ یہ سوچ انسان کے پورے دن کو بدل سکتی ہے۔ فجر کے بعد کچھ وقت قرآن کے لیے نکالیں، ذکر کریں، اللہ سے دعا کریں، اپنے دن کی نیت درست کریں، اور پھر اپنے کام کے لیے نکلیں۔ باب 11، فجر کے بعد کا وقت۔ فجر کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے۔ اس وقت دنیا نسبتاً پرسکون ہوتی ہے۔ آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، اپنے دن کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، اپنے رب سے دعا کر سکتے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ دن کا آغاز گناہ اور غفلت سے نہیں بلکہ اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ باب 12، کیا تہجد سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ تہجد پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ نبیوں اور صالحین کی زندگیوں میں بھی آزمائشیں آئیں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ عبادت کرو تو دنیا میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، بلکہ عبادت ہمیں یہ طاقت دیتی ہے کہ مشکل آئے تو ہم ٹوٹے نہیں۔ تہجد مسئلہ ختم ہونے سے پہلے بھی فائدہ دیتی ہے، اور مسئلہ باقی رہنے کے دوران بھی، کیونکہ کبھی اللہ ہماری دعا کے مطابق حالات بدلتا ہے، اور کبھی حالات کے درمیان ہمارا دل بدل دیتا ہے۔ اور بعض اوقات سب سے بڑا معجزہ یہی ہوتا ہے کہ انسان مشکل میں بھی اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ باب 13، جب دعا قبول ہونے میں دیر ہو۔ یہاں بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے تہجد پڑھی، دعا کی، لیکن میری دعا پوری نہیں ہوئی۔ یاد رکھیں، اللہ کی حکمت ہماری خواہش سے بڑی ہے۔ ہم صرف آج دیکھتے ہیں، اللہ کل بھی جانتا ہے۔ ہم صرف ایک راستہ دیکھتے ہیں، اللہ 1000 راستے جانتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے رہیں۔ اگر فوری نتیجہ نہ ملے تو عبادت نہ چھوڑیں۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، صرف اس وقت نہیں جب دعا قبول ہو۔ آپ اللہ کے بندے ہر حال میں ہیں۔ باب 14، 90 دن میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ 90 دن کے بعد ممکن ہے آپ کے حالات ویسے ہی ہوں،
لیکن آپ بدل چکے ہوں گے۔ آپ پہلے سے زیادہ صبر کرنے والے ہوں گے۔ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو سکتا ہے۔ آپ کو گناہ سے دور رہنے کی زیادہ فکر ہو سکتی ہے۔ آپ کے اندر دعا کی محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ فجر کو بوجھ کے بجائے نعمت سمجھنے لگیں گے، اور رات کی تنہائی آپ کو خوفزدہ نہیں کرے گی، بلکہ آپ سوچیں گے یہ وہ وقت ہے جب میں اپنے رب کے ساتھ بات کر سکتا ہوں۔ باب 15۔ اگر ایک دن تہجد چھوٹ جائے تو؟ یہ بہت ضروری بات ہے۔ اگر ایک دن آپ تہجد کے لیے نہ اٹھ سکیں تو خود کو ناکام نہ سمجھیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ کہیں مجھ سے نہیں ہوگا، آپ کہیں آج نہیں اٹھ سکا لیکن کل دوبارہ کوشش کروں گا۔ 90 دن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کبھی نہیں گریں گے۔ 90 دن کا مطلب ہے گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا۔ باب 16۔ اپنے لیے 90 دن کا عہد۔ آج ایک فیصلہ کریں، اگلے 90 دن میں فجر نہیں چھوڑوں گا، تہجد کے لیے کوشش کروں گا، روزانہ قرآن پڑھوں گا، اللہ سے دعا کروں گا، استغفار کروں گا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، اور اگر کبھی ناکام ہوا تو دوبارہ شروع کروں گا۔ اپنے دل میں یہ عہد کریں، یا اللہ میں کامل نہیں ہوں لیکن میں تیرے راستے سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ اختتام۔ آج رات سے آغاز کریں میرے بھائیوں اور بہنوں۔ زندگی بہت مختصر ہے۔ ہم دنیا کے لیے جاگتے ہیں، موبائل کے لیے جاگتے ہیں، کاروبار کے لیے جاگتے ہیں، لوگوں کے لیے جاگتے ہیں، لیکن کبھی اپنے رب کے لیے بھی اٹھ کر دیکھیں۔ رات کے آخری حصے میں وضو کریں، 2 رکعت پڑھیں، سجدے میں جائیں اور اپنے رب سے کہیں، یا اللہ میری زندگی بدل دے، میرے دل کو بدل دے، میری گناہ معاف فرما، مجھے اپنے قریب کر دے، میرے گھر میں سکون عطا فرما، میرے والدین پر رحم فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے ایمان کی حفاظت فرما، اور مجھے فجر کی نماز کا پابند بنا دے۔ اور پھر فجر پڑھ کر اپنے دن کا آغاز کریں۔ ہو سکتا ہے 90 دن بعد دنیا وہی ہو، لیکن آپ وہ انسان نہ ہو جو آج ہیں، کیونکہ جب انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی اندر کی دنیا بدلتی ہے، اور جب اندر کی دنیا بدل جائے تو انسان مشکلات کو بھی نئے انداز سے دیکھنے لگتا ہے۔ اس لیے آج رات سے آغاز کریں، 1 رات، 2 رکعت، 1 سجدہ، 1 دعا، پھر کل دوبارہ، اور پھر اگلے دن، 90 دن تک۔ اللہ ہمیں تہجد پڑھنے، فجر کی پابندی کرنے، قرآن سے محبت کرنے اور اپنے رب کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی 90 دن کا تہجد اور فجر چیلنج قبول کرتے ہیں تو کامنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ میں آج سے آغاز کرتا ہوں۔ اور یہ ویڈیو اس شخص تک ضرور پہنچائیں جو کسی پریشانی میں ہے، جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، یا جس کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ شاید آپ کے ذریعے کسی کی زندگی میں نماز واپس آ جائے۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر، اپنی عبادت اور اپنی محبت میں زندہ رکھے۔ آمین۔